میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک نئی قسط لایا ہوں آپ کے لیے. یہ ایک مزاحیہ سی داستان ہے جو کہ فیبرری 1999 یعنی 1989 کی ہے اور جگہ ہے گوڑی. یہ جگہ تھرپارکر میں اسلام کوٹ کے نزدیک پڑتی ہے اور اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ گوڑی کے مندر کے اوپر ایک قسط کر بھی چکے ہوئے ہیں پہلے، جس میں وہ ہیروں سے جڑے ہوئے ایک بت کا ذکر تھا، گوڑیچا کے بت کا. لیکن یہ جو 89 میں ادھر گیا تھا تو میں اس مندر کی تصویریں کھینچنے کے لیے گیا تھا. اچھا، اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی جیپ ہاتھ لگ جائے تو ہم دونوں میاں بیوی چلے جاتے تھے. اس بار جیپ نہیں لگی تو میں، جیسے کہ تھر کے لوگ سفر کیا کرتے تھے اس زمانے میں کہ جب سڑکیں کوئی نہیں تھیں، اور وہ کورین وار کے 1950 کے ماڈل کے ریو ٹرکس جو تھے وہ لوگوں نے لے لیے ہوئے تھے. وہ آل ویل ڈرائیو ٹرک ہوتے تھے، ان کو ڈیزل فٹ کر کے، ڈیزل انجن، تو وہ ادھر ریگستان میں وہ چلایا کرتے تھے. تو اس طرح کے ایک ٹرک پہ میں بیٹھ کے نوکوٹ سے چلا کوئی 10-11 بجے صبح کے وقت. تو کرتے کرتے وہ گوڑی کے پاس جب ہم پہنچے رات پڑ چکی تھی، تو مجھے وہ جو بس کا ڈرائیور تھا وہ مجھے کہتا بھائی تم ادھر اتر کے کرو گے کیا؟ نہ تو یہاں کہیں سونے کی جگہ ہے، یہ 10 کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ جسے سرائے سی کہتے ہیں، ایک چرپائی تمہیں مل جائے گی، سو جانا. رات کو سانپ بھی ہوتے ہیں تو تمہیں تو نظر بھی کچھ نہیں آئے گا. چنانچہ میں وہ ان کے ساتھ آگے چلا گیا اور وہاں رات کوئی 11 بجے پہنچے ہوں گے رات کو، تو 2-3 کچھ گھنٹے سویا. اس کے بعد صبح پہلی روشنی پہ میں واپس گوڑی کے لیے پیدل آیا. تو کوئی 7 بجے کے قریب میں، یا 8 بج رہے ہوں گے، تو میں وہاں پہنچ گیا. میں نے اپنی فوٹوگرافی کی. اس کے بعد فارغ ہو کے میں آ کے رستے کے کنارے، مندر ذرا اس زمانے میں جو رستہ تھا اور اب بھی وہی، اسی رستے کے اوپر پکی سڑک ہے. میں چونکہ گوڑی مندر ذرا اندر تھا تو میں واپس آ کے سڑک کے کنارے، رستے کے کنارے بیٹھ گیا ایک کنڈی کے درخت کے نیچے، کہ جو کیکڑا آئے گا ادھر کو جانے والا، ان ٹرکوں کو لوگ وہاں پہ کیکڑا کہتے تھے، اب تو کم ہو گئے ہیں، تو میں اس پہ واپس چلا جاؤں گا. کچھ وقت گزرا تو ایک بچہ 10-11 سال کا ہوگا، وہ آیا، آ کے میرے پاس بیٹھ گیا. اچھا، میری سندھی جو ہے نا وہ جی گزارے مافک ہے. شاہ لطیف کا رسالو تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن سندھی اخبار پڑھ لیتا ہوں، کچھ تھوڑی بہت مار بھی لیتا ہوں، سندھی سمجھ پوری لیتا ہوں. لیکن سندھ کے لوگ بولتے ہیں ڈھاٹکی، اور ڈھاٹکی میرے کو بالکل مطلب ہے، چونکہ اس میں سندھی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، گجراتی ہوتی ہے، تو کچھ سمجھ آتی ہے، کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں. یہ بچہ آیا، آ کے بیٹھ گیا، کہتا کیا کر رہے ہو؟ اب 11 سال کا ہے یہ. تو میں نے کہا میں کیکڑے کا انتظار کر رہا ہوں. تو بتایا اس نے کہ ہاں کیکڑا آئے گا تھوڑی دیر میں، تو تم بھی ڈاکٹر ہو؟ میں نے کہا نہیں یار، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں. کہتا ہے اس کو جاوید جبار کو جانتے ہو؟ یہ وہ زمانے کی بات ہے. اب دیکھیے 89 میں جاوید جبار کی ایک NGO ہوتی تھی باہ بیلی، وہ وہاں پہ تھرپارکر میں کام کر رہے تھے، بہت سارا لوگوں کی ڈیولپمنٹ کا. تو یہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ اچھا، میں وہ آیا تھا تھوڑے دن پہلے، اور اس کے ساتھ آنکھیں مٹکا کے، اس کے ساتھ بہت ساری خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں گوری گوری. میں نے کہا تو سالے 10-11 سال کا ہے اور تجھے یہ سب باتوں کا پتہ ہے؟ تو بڑا کھلکھلا کے ہنسا. پھر ایک اور داستان سنائی. کہتا ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا انگریز، پھر اس کی بیوی کا پیٹ ہو گیا، اور جس طرح اس نے سنائی نا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی تماشا ٹھیک نہیں تھا وہ پیٹ ہونے والا، اور کھلکھلا کے ہنسا اس بات پہ کہ پھر وہ ڈاکٹر اس کو یہاں سے لے گیا. اچھا، اس قسم کی باتیں کرتا رہا، اور جیب سے کچھ نکالا تو اس میں ایک جیسے تمغہ سا نہیں ہوتا، وہ اس قسم کی چیز تھی، تو اور سونے کے رنگ کی. تو مجھے دکھا کے کہتا ہے یہ سونا ہے. تو میں نے کہا دکھا مجھے. تو ہاتھ میں لیا تو پتہ چلا پلاسٹک ہے. میں نے کہا یہ پلاسٹک ہے. تو ایسے ٹیڑھا سا ہو کے میری تو دیکھ کے کہتا ہے پلاسکٹ؟ میں نے کہا ہاں پلاسکٹ.
میرے ہاتھ سے چھین لیا. اس کو شک تھا کہ سونا ہے اور میں اس کا سونا لے نہ جاؤں. اچھا خیر اسی طرح کی باتیں ہوتی نہیں. پھر وہ وقت گزرتا گیا, کیکڑا آیا نہیں, تو میں نے اسے کہا جا پانی لے کے آ بیٹا میرے لیے, مجھے پیاس لگ رہی ہے. پہلے تو بڑی حجت کی. اچھا اس سے پہلے اس کی نظر میری جرابوں پہ پڑ گئی تھی, وہ جو تولیہ نما جرابیں نہیں ہوتی وہ. مجھے کہتا ہے کہ یہ جرابیں تم مجھے دے دو. تو میں نے اتار کے جوتے اتارے, جرابیں اتاری, اس کو دے دیں. اس نے پہن لی, وہ گھٹنوں سے اوپر اس کے آئیں. اور پھر وہ جب پانی لینے کا وقت آیا تو جوتے میرے پاس ہی چھوڑ گیا اور جرابیں پہن کے چلا گیا وہ پانی لینے کے لیے. اچھا خیر واپس آیا تو وہ جرابوں میں کانٹے وانٹے لگے ہوئے تھے. پانی کا بوتلہ مجھے دیا, کہتا ہے یہ ریگستان میں جو ہے نا جرابیں یہ کام کی نہیں ہیں, یہ دیکھو کتنے کانٹے لگ گئے. اور کانٹے نکالنا شروع ہو گیا بیٹھ کے. اس کے بعد مجھے کہتا ہے کچھ دیر بعد کہ یہ تم جرابیں میرے سے خریدو گے؟ میری ہنسی چھوٹ گئی. کہتا ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں تمہیں 10 روپے کی بیچوں گا. تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں خریدنی, تو رکھ اپنے پاس. کہتا ہے کہ شہر جاؤ گے تو لوگ دیکھیں گے جرابیں نہیں پہنی ہوئی, کیا کہیں گے لوگ؟ میں نے کہا کہ اچھا یہ بڑی تجھے فکر پڑ گئی یار میری, پہلے تو نے لے لی میرے سے جرابیں. اچھا اس نے مجھے بڑا زج کیا کہ یہ 10 روپے کی میں نے تمہیں بیچنی. تو میں نے بٹوے سے 10 روپے نکال کے اس کو دیے اور میں نے کہا بیٹا یہ تو جرابیں بھی رکھ, یہ 10 روپے بھی رکھ. خیر وہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد وہ اپنی باتیں کرتا رہا جیسے بچے باتیں کرتے ہیں. تو مجھے اونگ سی آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد کوئی بکریوں کے منمنانے کی آواز آئی. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دھوپ اب چونکہ بڑھ چکی تھی اور وہ کنڈی ہی سایہ دار تھی, باقی بھی تھیں لیکن یہاں پہ ہمارے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں بکریاں بھی چند آ گئی تھیں دھوپ سے بچنے کے لیے. تو سکھیا کچھ یہ بکریوں کے ساتھ کچھ لگا ہوا تھا, کچھ کر رہا تھا. تو پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا, پھر اس نے جب منہ باہر نکالا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا منہ سارا دودھ سے لبڑا ہوا ہے. کہتا ہے بڑا میٹھا دودھ ہے, تو پیے گا؟ تو میں نے کہا نہیں تو پی. تو بکری میرے پاس لے آیا, تھن میری طرف کر کے کہتا لو 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 پیو, اچھی چیز ہے. تو میں نے کہا نہیں بیٹے تو پی, مجھے اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. خیر اس نے مزید دودھ پیا. اس کے بعد اب یہ 11 سال کا بچہ ہے, اس نے کیا کیا کہ جیب سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک اتنا لمبا تیلا نکالا جو کہ کسی گھاس کا خشک تیلا تھا. وہ اس نے بکری کے تھن میں دیا, منہ سے اس میں پھونک بھر دی. بکری کے تھن اتنے اتنے موٹے کر دیے. اور جب اس نے انہیں جیسے ہم دودھ چونے کے لیے کرتے ہیں تو وہ حرکت کی تو اس میں سے قسم کی آوازیں نکلنی شروع ہوئی. بڑا ہنسا. پھر اس نے مزید دودھ پیا اور اس کے بعد اس نے 2 بکریوں کے تھن جو تھے نا ہوا سے بھر دیے. اور دیکھ 10 سال کے بچے کا جو فکرہ تھا وہ جو آج تک نہیں مجھے بھولا, وہ یہ تھا کہ جب یہ گھر جائے گی نا شام کو بکری, مالک سمجھے گا اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ان میں صرف پرانی ہوا ہی نکلے گی. اچھا خیر وہ میں نے اس کی تصویر وغیرہ بھی کھینچی. میں نے ایک آ کے آرٹیکل بھی لکھا اس زمانے میں جس اخبار میں لکھتا تھا. پھر سال گزرتے گئے, گو کہ کئی بار ادھر سے گزرا. اور ایک بار 1995 یا 96 کی بات ہے, میں نے رک کے پوچھا بھی کہ سکھیا کوئی ہے, تو کوئی سمجھ نہ آئی اور وقت چونکہ کم تھا تو میں پوری تحقیق بھی نہ کر سکا اور آگے چلا گیا. 1999 میں میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا نگر پارکر سے واپس, اور یہ ان سب دوستوں نے سکھیا کی داستان سنی ہوئی تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار اس بار تیرا سکھیا لب کے ہی جانا ہے اسی. تو ہم لوگ گوڑی آ گئے اور مندر کے نزدیک وہ ہسپتال جہاں کا کہ وہ ڈاکٹر کی بیوی کی داستان سکھیا نے 10 سال پہلے مجھے سنائی تھی, وہاں پہ ہم رکے. تو وہ بڑے بوڑھے گاؤں کے آ گئے اور بات چیت شروع ہو گئی. اور چونکہ یہ بھی دوست NGO والے تھے تو ان کو کچھ لوگ وہاں پہ جانتے تھے, چائے کا ہو گیا. اور تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی صاحب یہاں کوئی سکھیا نام کا بندہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سکھیا تو عام سا نام ہے, 5-6 سکھیاں ہیں, کس سکھیا کو پوچھتے ہو؟ میں نے کہا یار وہ بھیل ہے. کہتے ہیں تو یہ تو گاؤں پورا بھیلوں کا ہے, تو سارے بھیل ہیں, وہ بھی بھیل ہی ہو گئے سارے سکھیا.
تو میں نے کہا کہ اچھا تو پھر وہ 22 سال کا ہونا چاہیے اسے، 21-22 سال کا. کہنے لگے وہ تو 2 ہیں. میں نے کہا جس سکھیا کو میں پوچھ رہا ہوں نا وہ لائیو وائر تھی، وہ بڑا چالو پرزہ تھا، وہ بچہ شیطان تھا. کہتے ہیں ہاں وہ ایک ہے، وہ اس عمر کا ایک ہے ہمارے پاس دانا. تو میں نے کہا اور سنا ہے، کیونکہ مجھے جب میں 95-96 میں اسے ڈھونڈنے آیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایک ہے سکھیا جو کہ وہاں ٹریکٹر چلاتا ہے میر پور خاص میں. تو میں نے کہا کہ یہ شاید ٹریکٹر چلاتا ہے. کہتا وہی وہ آج کل آیا ہوا ہے گھر. تو میں نے کہا اچھا تو پھر اسے بلا دیں. تو یہ ایک نوجوان آیا. اب 10-11 سال کے بچے کی شکل اور ہوتی ہے، 20-21 سال میں ذرا فرق ہو جاتی ہے. تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب یہ وہی سکھیا ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں یا یہ کوئی اور ہے. تو بیٹھ کے ایسی گپ شپ لگانی شروع کر دی. میں نے کہا یار وہ سکھیا کیا کرتے ہو؟ کہ ٹریکٹر چلاتا ہوں. میں نے کہا یار وہ کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ کہ 2 جماعت. وہ سکھیا بھی 2 جماعت پڑھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا تو یہ ادھر کتنی تنخواہ وغیرہ اچھی ملتی ہے؟ کہتا ہاں میرا جو سیٹ ہے، جو وڈیرا ہے، وہ اچھا آدمی ہے، مجھے تنخواہ اچھی دیتا ہے، روز کی جیب خرچ بھی دیتا ہے، اور وہ سگریٹ پانی کا جو ہوتا ہے کام. تو میری زندگی بس ٹھیک ہے، گزارا اچھا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اب پھر خود ہی کہنے لگا لیکن کبھی کبھی سیٹھ کہتا ہے یار آج پیسے میرے پاس نہیں ہیں تو آج بغیر جیب خرچ کے گزارا کر، جگاڑ کرنا سیکھ سکھیا، جگاڑ کرنا سیکھ. تو میں نے کہا پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہتا پھر میں ڈیزل بیچتا ہوں ٹریکٹر کا، اور میں جگاڑ کرنے کو کہا ہے نا سیٹھ نے، تو جگاڑ کرتا ہوں اور ڈیزل بیچ کے میں اپنا جیب خرچ نکالتا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ تو چوری ہے. کہتا نہیں یہ چوری نہیں ہے، یہ کیونکہ سیٹھ نے کہا ہے جگاڑ کر لیا کر، تو یہ زوری ہے. تو خیر وہ اس قسم کی باتیں. اچھا ابھی تک تعین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی سکھیا ہے جس نے بکری کے تھنوں میں ہوا بھری تھی. میں نے بڑا ادھر دائیں بائیں سے سائیڈ سے سوال پوچھ کے کچھ وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، نہ پتہ پڑا. تو آخر میں نے کہا یار سکھیا مجھے ایک بات بتاؤ. اچھا میں نے یہ بھی کہا کہ یار وہ میں اس طرح آیا تھا، میں نے تمہاری تصویریں کھینچی تھی. کہتا میری تصویریں تو بڑے لوگوں نے کھینچی، جو گزرتا تھا میری تصویر کھینچتا تھا. میں نے کہا وہ ہم نے بیٹھ کے گپ شپ بھی بڑی لگائی تھی. کہتا وہ سب لگاتے ہیں. اب اس زمانے میں تو ہٹکی اور سندھی پنجابی کے مغلوبے میں ہماری بات ہو رہی تھی نا. اب تو سکھیا بڑی اچھی اردو بولتا تھا. تو کہنے لگا کہ میں نے کہا یار وہ میں جب آیا تھا نا تو میرے پاس جرابیں تھیں جو تو نے مجھ سے مانگی تھی. اچھا اس کے اوپر وہ نا تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا کہ جرابیں، پھر سوچ کے کہتا ہے شاید، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا، مجھے کچھ ہوا. میں نے کہا اچھا یار آخری بات بتاؤ، یہاں کون سا سکھیا ہے جو بچپن میں بکری کے تھنوں میں ہوا بھر دیا کرتا تھا؟ اس وقت سکھیا بھیل کی آنکھوں میں جو چمک آئی نا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. کہتا صاحب وہ تو ہمارا ہی کمال تھا. تو میں نے کہا کہ پکڑ لیا پھر آج سکھیا کو. تو میں نے کہا اچھا سکھیا یہ بتاؤ کہ یہ تم نے تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو کہنے لگا 2 یا 3 بتائے اس نے. تو میں نے کہا کہ ان میں سے کسی کو سکھایا ہے یہ کام؟ تو کہنے لگا کہ کیوں، یہ اچھا کام ہے کہ میں سکھاؤں. میں نے کہا یار میں نے ایک شو آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا جو مجھے آج تک نہیں بھولا، تو ہو سکتا ہے کہ اگلا شو بھی کوئی کرے. لیکن پھر ایک بات ہے کہ اگر وہ یہ سیکھ گئے بچے اور کسی کو دکھانے کے لیے بیٹھے، کیونکہ تم تو سپونٹینیس تھے، تم تو خود بخود ہی تم نے یہ تماشا لگا دیا تھا. یہ بچے جب کسی کو یہ سوچ کے کہ ہم نے دکھانا ہے وہاں بیٹھیں گے تو وہ پھر وہ بات نہیں بنے گی. کہتا نہیں تم اگر کہتے ہو تو میں سکھا بھی دوں گا 1-2 بچوں کو. تو خیر جانے لگا نا تو میں نے کہا کہ سکھیا یہ جب میں تمہیں تب ملا تھا نا تو میرا خیال تھا کہ تم چٹک بچے تھے کہ میرا خیال تھا کہ تم بڑے صاحب بنو گے. تو کہتا تو میں کیا صاحب نہیں ہوں؟ یہ گاؤں میں دیکھو کوئی ہے میرے جیسا؟ کوئی نہیں تمہیں ملے گا. میں صاحب ہی ہوں، جیسا تم نے سوچا تھا ویسا ہی بنا ہوں. خیر اس کے بعد وہ
ہم سے الوداع ہوا، اور جیسے ہی وہ اس کمپاؤنڈ سے، ہسپتال میں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس کمپاؤنڈ سے باہر نکلا تو ایک شور مچ گیا بچوں کا کہ وہ کیسے بھرتا تھا تو ہوا، ہمیں بتا. اور مجھے یقین ہے کہ اب میں کئی بار اس کے بعد گوڑی گیا ہوں، میں نے کبھی پوچھا نہیں کہ کوئی بچہ یہ کام کر لیتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے ایک آدھا بچہ ضرور ہوگا جس نے سکھیا سے وہ فن سیکھ لیا ہوگا.